پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ علیکم اللہ تعالی آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ ہم اور آپ سب سیدنا اعلی حضرت کی بارگاہ میں غلامانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر، خادمانہ طور پر خراج عقیدت اپنی خطابت اور آپ اپنی سماعت کے ذریعے پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ، صاحب تصانیف کثیرہ، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، اور پھر فرماتے ہیں کہ کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف الزمان صاحب کے ایک سوال کا جواب پیش کر دوں کہ میں 10 ستمبر کو بنگلہ دیش میں نہیں ہوں، مجھے کوئی دعوت نہیں دی گئی، میں 9 ستمبر کو بریلی شریف میں رہوں گا۔ پوسٹر میں جو نام ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے عرس مبارک کی محفل میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رضوی کا شیعہ سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مولانا معین الدین قاضی اسلام مولانا معین الدین اشرفی صاحب نے فرمایا کہ اس پر آپ اپنی وضاحت کیجیے۔ رضوی کا میرے الفاظ بڑے غور سے سننا پڑیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی۔ رضوی کا اتحاد شیعہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ رضوی اگر کر لے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب رضوی اور رضوی میں کیا فرق ہے یہ علماء ہی بہتر جانتے ہیں۔ رضوی تو جو شیعہ ہے وہ تو خود اپنے آپ کو رضوی لکھتے ہیں، مگر ہم رضوی نہیں ہیں، ہم ہیں رضوی۔ خدا کی قسم رضوی کا اتحاد کبھی شیعہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔
رسول کا اتحاد کبھی غدار رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. عشاقان رسول کا اتحاد گستاخان رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ کہا گیا کہ شیعوں کو ساتھ لے کر کیسے چلا جا رہا ہے. یہ تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ چٹاگانگ میں کون سے حالات معاملات چل رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے یہاں کے مقامی معاملات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اسی چٹاگانگ میں، اسی بنگلہ دیش میں ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے جو میں نے خدا کی قسم پہلی بار سنی، کہ اعلی حضرت نے حسام الحرمین شریف سے رجوع فرما لیا تھا. یہ میں نے بات پہلی بار سنی. اب وہ کون سا کینیڈین کہہ رہا ہے، یا امریکن کہہ رہا ہے، یا قطرین کہہ رہا ہے، یا ملیشین کہہ رہا ہے، یہ وانٹڈ لوگ ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ وہ جب ایک مرتبہ اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اس سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اعلی حضرت نے کبھی اپنے کسی فتوے سے کو رجوع نہیں کیا. حسام الحرمین تو ایمان، کفر اور اسلام کا معاملہ ہے. اس کی تصدیق کا جو معاملہ ہے وہ کفر و اسلام کا. تو اعلی حضرت نے حسام الحرمین شریف سے جو اس میں علماء حرمین نے اپنی رائے پیش فرما دی، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کو شائع کر کے قوم تک پہنچا دیا. اب یہ حق و باطل کے درمیان حسام الحرمین ایک خط امتیاز بن گیا ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اتحاد جو گستاخ رسول ہیں عشاقان رسول کا نہیں ہو سکتا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت تو جبریل امین علی کے لیے لے کے آئے تھے، دھوکے سے محمد کو دے گئے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کے تو 40 پارے نازل ہوئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی. جو یہ عقیدے رکھے اس سے ایک عاشق رسول کا، ایک سنی کا نہ اتحاد کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کس انداز سے فرمائی ہے، اور یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. تو جس کا محافظ خدا ہو اس کا کوئی ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ قرآن میں سورہ توبہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها تجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی. اب جب تخت خلافت پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے
تو ان کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ یہ قرآن کو جمع کیا جائے. تو حضرت صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کرنے کی تحریک چلائی اور معیار حق یہ بنا دیا کہ جس کو جتنا قرآن یاد ہو وہ پڑھ کر سنائے اور ساتھ میں 2 گواہ لے کر آئے اور وہ 2 گواہ یہ گواہی دیں یہ قرآن کی سورت ہے، قرآن کی آیت ہے، ہم نے رسول اللہ کی مقدس زبان سے سن کر اس کو یاد کیا ہے، اور 2 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو قرآن کو قرآن میں جمع کیا جائے گا. یہ معیار بنایا. ایک صحابی حاضر ہوئے اور وہ سورہ توبہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں اے امیر المومنین میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو جو تم پڑھ کر سنا رہے ہو اس کو قرآن میں کیسے جمع کیا جائے؟ یہ کہتے ہیں اہل تشریح کہ قرآن کے 40 پارے نازل ہوئے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی، رسول اللہ نے حفاظت نہیں کی. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تو علم غیب ہے کہ اس دور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب صدیق اکبر قرآن کو جمع کرنے کی تحریک چلائیں گے، سورہ توبہ ان کو یاد ہوگی، یہ الفاظ ان کو یاد ہوں گے، مگر ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوگا، تو قرآن کی یہ سورت قرآن میں جمع ہونے سے رہ جائے گی. تو رسول اللہ نے انتظام کیسا فرمایا کہ ایک سفر میں تشریف لے گئے. ایک عربی النسل گھوڑا تندرست توانا پسند آ گیا. وہ گھوڑا رسول اللہ نے خرید لیا، قیمت طے ہو گئی، اعرابی کو قیمت ادا فرما دی، گھوڑا لے کر گھر تشریف لے آئے. پیچھے پیچھے وہ گھوڑے والا بھی آ گیا اور چلانے لگا، شور مچانے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے میرے گھوڑے کی قیمت تو دی نہیں، گھوڑا کیسے لے آئے؟ یہ شور مچانے لگا، چلانے لگا. صحابہ جمع ہو گئے، تمام صحابہ جمع ہو گئے، یہ چلا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا کیا بکتا ہے؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے محمد نے میرے گھوڑے کی قیمت نہیں دی، وہ گھوڑا لے کر آ گئے. جس وقت وہ گھوڑا رسول اللہ نے خریدا تھا اس وقت وہ گھوڑا تھا یا گھوڑے والا تھا یا وہ گھوڑا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گھوڑا لے کے آ گئے، گھوڑے کی قیمت نہیں دی. جب شور ہوا تو رسول اللہ تشریف لائے، کہا ہاں انہوں نے گھوڑے کی قیمت نہیں دی. حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، کہا کیا بکتا ہے تو؟ کہا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی قیمت نہیں دی، وہ گھوڑا لے کے آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تجھے گھوڑے کی قیمت دے دی تھی. آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی تھی؟ کہا ہاں. کہ لائیے کوئی گواہ. گھوڑے کی قیمت دے دی تو لائیے کوئی گواہ. جب گھوڑا خریدا تھا تو وہ گھوڑا تھا، گھوڑے والا تھا، یا وہ گھوڑا لینے والے میرے مصطفیٰ تھے. اب گواہی کون دے؟ معاملہ اب طول پکڑ رہا ہے. حضرت خزیمہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے تجھے گھوڑے کی قیمت ادا فرما دی ہے، اس کے بعد گھوڑا کی لگام اپنے ہاتھ میں لی ہے. گواہی مل گئی
یہ اعرابی جلدی سے بھاگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اب ضربہ یضربوں کی گردان میرے اوپر نہ گردان لی جائے. اب تو صحابہ جلال میں آ گئے. اعرابی تو بھاگ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، اے خزیمہ، تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گھوڑا لیتے نہیں دیکھا، تم نے قیمت دیتے نہیں دیکھا، تو تم نے گواہی کیسے دے دی؟ یہ ہیں عاشق رسول، ایسے ہوتے ہیں عاشق الشاقان مصطفیٰ. یہ ہے صحابی رسول حضرت خزیمہ. فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے تو خدا کو بھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے، ہم نے مان لیا. جب ہم آپ کے کہنے سے اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں تو ابھی آپ ہی نے تو فرمایا کہ میں نے گھوڑے کی قیمت دے دی. جب میں نے آپ کی زبان فیض ترجمان سے سن لیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ نے گھوڑے کی قیمت دے دی، میں نے گواہی دے دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انعام کیا دے رہے ہیں وہ سنیے. یہ جو آج اہل تشیع عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت نہیں کی، 10 پارے بکری کھا گئی، اب میرے مصطفیٰ کا ارشاد سنو. میرے مصطفیٰ خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا، اے خزیمہ، آج میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو 2 گواہی سمجھا جائے گا. آج میں نے تمہیں 2 گواہوں کا مقام دے دیا. اب یہ نظر کہاں تک کام کر رہی ہے؟ آئیے اب یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان کو یاد ہے اللہ کا کلام ربانی. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم. یہ پوری سورت یاد ہے مگر کوئی گواہ نہیں ہے. ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. سنائی پڑھ کر حضرت صدیق اکبر نے سن لیا، فرمایا کوئی گواہ لائیے. حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، میرے پاس گواہ تو کوئی نہیں ہے. فرمایا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو اس کو کیسے جمع کیا جائے؟ تو ایک عاشق صادق اور کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور وہ عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، کیا آپ ان کو نہیں جانتے ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ جب رسول اللہ نے ایک سفر میں گھوڑا خریدا تھا تو اعرابی آ گیا اور گواہی مانگ رہا تھا، تو انہوں نے ہی تو گواہی دی تھی اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ آج میں تمہیں اللہ کے خزانوں میں سے یہ نعمت دے رہا ہوں کہ جہاں تم تنہا گواہی دو گے وہاں تمہاری ایک گواہی کو 2 گواہی سمجھا جائے گا. میں نے تمہیں 2 گواہوں کا مقام دے دیا ہے. جب حضرت صدیق اکبر نے سنا اور یاد آیا یہ واقعہ تو قرآن کی سورہ توبہ کو جمع کیا گیا. حضرت صدیق اکبر نے، میرے مصطفیٰ کا علم غیب یہ تھا، میرے مصطفیٰ قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی سورت کو قرآن میں جمع کرنے کے لیے کیسا انتظام فرما رہے ہیں، کیسا اہتمام فرما رہے ہیں. اپنے ایک صحابی کو 2 گواہوں کا مقام دے رہے ہیں اور آج کا یہ گستاخ رسول کہتا ہے کہ انہوں نے حفاظت نہیں کی. تو گستاخ رسول کا اتحاد عاشق رسول سے نہیں ہو سکتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اس بنگلہ دیش میں اور آپ کے اس چٹاگانگ کی سرزمین پر اگر حضرت سیدنا شاہ احمد اللہ مجد بھنڈاری کا ذکر نہ کیا جائے تو آج کی یہ اعلی حضرت کانفرنس
ادھوری رہ جائے گی۔ اگر حضرت سید طیب شاہ کا ذکر نہ ہو تو یہ محفل مکمل نہیں ہوگی۔ اگر چٹاگانگ کی سرزمین پر اجلاس ہوں، جلسے ہوں بڑے بڑے، اور حضرت مولانا عزیز الحق القادری شیر بنگلہ کا نام نہ آئے تو وہ محفل میں چاشنی پیدا نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ جو یہ عشق و محبت اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، یہ دین ہے مائی بھنڈار کی کہ انہوں نے آپ کے اس ملک کے بنگلہ دیش جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا، اس ملک کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کی اور اپنے سلسلے میں داخل فرما کر آپ کی سنت کی حفاظت کی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ اور جامعہ احمدیہ سنیہ یہ قائم ہوا، اس ادارے کو قائم فرمایا حضرت مولانا سید طیب شاہ صاحب نے، حضرت احمد شاہ سرکوٹی شہنشاہ سرکوٹ نے۔ جب اس ادارے کو قائم کیا تو فرمایا کہ میں اس مدرسے کی بنیاد مسلک اعلی حضرت پر رکھ رہا ہوں۔ تو آج ہم ان کے زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے اس جملے کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دور و دراز سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، دور و دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، اور مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہ مدرسہ احمدیہ سنیہ کے طلباء کی، وہاں کے اساتذہ کی، وہاں کے علماء کی یہ برکت ہے کہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی اس طریقے سے حفاظت کی۔ اور حضرت مولانا عزیز الحق القادری شیر بنگلہ، انہوں نے ادیان باطلہ، فرقہائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول سے ساری زندگی جنگ فرمائی، تعلیمی جنگ فرمائی، ساری زندگی تقریری جنگ فرمائی، ساری زندگی ان کے عقائد باطلہ اجاگر کرتے رہے، سامنے لاتے رہے، اور یہی پیغام دیتے رہے اعلی حضرت کی زبان میں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ شیر بنگلہ ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے۔ تو اگر اس اجلاس میں جن اکابرین نے، علماء نے اور بڑی بڑی خانقاہوں نے جو پیغام دیا تھا اعلی حضرت کے مسلک کا، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ آج میں کوئی تفصیلی گفتگو پیش نہیں کروں گا، مختصر سے وقت میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنا چاہتا ہوں، اور مجھے مضمون اتنے دے دیے گئے ہیں کہ میں سوچتا یہ ہوں کہ کون سا مضمون میں اٹھاؤں اور کس مضمون کو میں مرکز بناؤں اور اس کے گرد میں اپنی تقریر آگے بڑھاؤں۔ تو میں بات شروع کروں گا اپنی
اس دور سے کہ ہم مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے ایک تحریک چلائی، کہا اسلام نیا مذہب ہے، نیا مذہب ہے اسلام، ہمارا بہت پرانا مذہب ہے، یہ اسلام نیا مذہب ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، دنیا میں اسلام سے زیادہ پرانا مذہب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یہ نیا مذہب ہے۔ میں بڑی صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی بنیاد کب پڑی؟ جب اللہ تعالی نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا ھذا محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد پڑ گئی، یہی ہے اسلام کی بنیاد۔ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے مل کر ہمارا ایک کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو ظاہر سے آپ کا جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں۔ بھئی مسلمان آپ کیسے بنے؟ کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کلمہ بنیاد ہے اسلام کی، محمد الرسول اللہ بنیاد ہے اسلام کی۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، مگر ترتیب کیا ہے اس جملے کی؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، اور بعد میں محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو آپ ایسے ہی پڑھیے، پہلے کہیے محمد الرسول اللہ، بعد میں کہیے لا الہ الا اللہ۔ ترتیب تو یہ ہے۔ یہ ترتیب ہماری تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب ان علماء کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ ترتیب جو ہے میرے خدا نے دی ہے۔ پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے خدا کو یہ منظور نہیں ہے کہ میرا کلام مقدم ہو جائے اور میرے حبیب کا کلام مؤخر ہو جائے، تو اللہ نے اپنے کلام کو مؤخر کر دیا اور اپنے حبیب کے کلام کو مقدم فرما دیا۔ تو یہ کلمہ آپ نے پڑھا، یہ کلمہ آپ نے پڑھا، تبھی تو آپ مسلمان ہیں۔ بولو بھائی مسلمان آپ کیسے بنے؟ کلمہ پڑھانا مسلمان ہو گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت آدم اپنے ساتھ کلمہ لائے تھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، مگر یہ کلمہ خود نہیں پڑھا تھا، یہ تو آدم کی قوم نے پڑھا تھا۔ مگر حضرت آدم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں، حضرت داؤد بھی مسلمان ہیں، حضرت زکریا بھی مسلمان ہیں، حضرت یحییٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں، اور میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جبریل امین کو مسلمان آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں۔ یہ جو تحریک چلا رہے ہیں یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، یہ گمراہ فرقے، یہ گستاخ فرقے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسلام نیا مذہب ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نیا مذہب نہیں ہے، اسلام تو
کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ بحر تھا، نہ بر تھا، نہ خشک تھا، نہ تر تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ تم تھے، نہ ہم تھے، نہ اجالا تھا، اندھیرا تھا، کچھ نہیں تھا، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ میرے خدا نے ارشاد فرما دیا ھذا محمد الرسول اللہ، اسلام کی بنیاد پڑ گئی۔ اے لوگو، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے حضرت آدم کا مٹی کا پتلا تیار فرمایا، اپنی طرف کی روح ظاہر فرمائی، روح جس میں آدم میں گئی پلٹ آئی، پھر روح ظاہر فرمائی، پھر روح جسد خاکی میں گئی، پھر پلٹ آئی۔ اللہ نے جو نور اپنے نور سے ظاہر فرمایا، جو خاص مقام قرب الہی میں عبادت الہی کر رہا ہے، خاص مقام قرب سے لیا اور حضرت آدم کی پشت میں ظاہر فرما دیا۔ اب روح ظاہر فرمائی، روح جس میں آدم میں گئی ٹھہر گئی۔ یہ برکت ہے نور محمدی کی، روح ٹھہر گئی، روح ٹھہر گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو کہ آگے کہا ملائکہ کو سجدہ کیجیے، سب سجدے میں چلے گئے، سب نے سجدہ کر لیا۔ ایک اکڑ گیا، گھمنڈ کر گیا، تکبر کر گیا، غرور کر گیا، سجدہ آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سجدہ حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرنا تھا کہ اللہ نے مردود بارگاہ الہی بنا کر زمین میں پھینک دیا، مردود ہو گیا تو فرشتوں نے دیکھا یا اللہ یہ تو ہیڈ آف دا انجیل تھا، یہ تو ہماری جماعت کا استاد تھا، اسے نکال دیا۔ تو جلدی سے انہوں نے دوسرا سجدہ کر لیا۔ تو اللہ نے تو ایک ہی سجدے کا حکم دیا تھا، مگر فرشتوں نے، ملائکہ نے ایک سجدہ نہیں کیا، دوسرا سجدہ بھی کر لیا۔ تو یہ دوسرا سجدہ کیوں کیا؟ یہ دوسرا سجدہ ملائکہ نے جو ادا کیا، یہ سجدہ ہے سجدہ شکر، اور ملائکہ نے جو پہلا سجدہ کیا وہ پہلا سجدہ تھا سجدہ حکم۔ تو اللہ کو اپنے ملائکہ کی یہ ادا پسند آ گئی۔ ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نماز میں سجدے کرتے کہ نہیں کرتے؟ زور سے بولیے، ایک سجدہ کرتے ہو کہ دو سجدے کرتے ہو؟ نماز میں دو سجدے کرتے ہیں آپ، چاہے فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، وتر ہو، واجب ہو، چاہے موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ایک سجدہ نہیں، دو سجدے کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے ملائکہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے نماز پڑھنے والوں پر ایک سجدہ نہیں بلکہ دو سجدوں کو لازم فرما دیا ہے۔ نماز میں جو تم سجدے کرتے ہو وہ پہلا سجدہ سجدہ حکم ہے اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر ہے۔